جاگتے ہیں. دنیا والا بھی کسی کی یاد میں راتوں کو جاگتا ہے، لیکن آپ کے جاگنے میں اور دوسرے کے جاگنے میں فرق ہے. آپ کے محبوب میں اور دنیا کے محبوب میں فرق ہے. دنیا والا جس کی یاد میں جاگتا ہے، دنیا والا جس کے نام پہ جان دیتا ہے، دنیا والا جس کے نام پہ جھنڈا اٹھاتا ہے، دنیا والا جس کے نام پہ زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، اس دنیا دار محبوب کو معلوم نہیں ہوتا کون میرا نام لینے والا ہے، کون میرا ذکر کرنے والا ہے، کون میرا کتنا چاہنے والا ہے. یہاں محب مر رہا ہوتا ہے، محبوب کو خبر نہیں ہوتی ہے، محب کی جان جا رہی ہوتی ہے، محبوب کو پتا نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا دار کا حال ہے. لیکن آپ جس کے دیوانے ہیں، آپ کا جو محبوب ہے، آپ جس کے پیار میں بیٹھے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کا آنا بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا سبحان اللہ بولنا بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا یا رسول اللہ پکارنا بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے عشق کے جذبے کو وہ آج سے 1450 سال پہلے دیکھ رہے تھے. آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کی جماعت ہے. گویا کہ ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے. ہدایت کے ستارے جگمگا رہے ہیں. ایسے میں آفتاب رسالت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دو. ای الناس اعجب ایمانا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو کن لوگوں کا ایمان تعجب والا ہے، کن کے ایمان پہ حیرت ہوتی ہے، کن کے ایمان پہ تعجب ہوتا ہے. صحابہ کے سامنے پہلی مرتبہ ایسا سوال آیا تھا، اس کے جواب سے وہ نہ واقف تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کے ایمان پہ تعجب ہے، ان کے ایمان پہ حیرت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الانبیاء کیف لا یؤمنون، انبیاء کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ اللہ کی رحمتوں میں رہتے ہیں، وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. تمہیں کیا تعجب اس پر ہے؟ اب صحابہ جواب دیتے یا رسول اللہ الانبیاء، کیا اس کا جواب نبی ہے؟ کیا نبیوں کے ایمان پہ تعجب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الانبیاء کیف لا یؤمنون ویوحی الیہم، انبیاء کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ ان پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس پر کون سا تعجب ہے؟ اب میرے صحابہ کرام کی جماعت جواب دیتی ہے یا رسول اللہ کیا ہم صحابہ کے ایمان پہ تعجب ہے، کیا ہم لوگوں کے ایمان پہ تعجب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تم پر ایمان پہ، تمہارے ایمان پہ کیسا تعجب ہوگا؟ تم تو دن رات میرے چہرے کی زیارت کرتے ہو. گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں صحابہ تمہارے ایمان پہ کیا تعجب ہے؟ تم تو دن رات میرے بدبخا چہرے کو دیکھتے ہو، تم تو دن رات واللیل کی زلفیں دیکھتے ہو، تم تو دن رات آزاد کی آنکھیں دیکھتے ہو، تم تو دن رات علم نشرح کا سینہ دیکھتے ہو. اے صحابہ تمہارے سامنے میں نے اشارہ کیا چاند کا ٹکڑے ہو گیا، تمہارے سامنے میں نے درخت کو بلایا وہ سجدہ کرنے لگا، تمہارے سامنے میں نے کنکر کو اشارہ کیا وہ کلمہ پڑھ دیا. صحابہ تم ایمان لاتے ہو، اس میں کیا تعجب ہے؟ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. اب صحابہ حیرت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم نہیں بتا پا رہے ہیں آپ کن کا تذکرہ کر رہے ہیں. سنو رسول اللہ کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں سنو صحابہ، عجب ایمان تو اصل میں ان لوگوں کا ہے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، جو آج ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. میرے وصال کے بعد وہ اس دنیا میں آئیں گے. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے سنا نہیں ہوگا، انہوں نے میری بات نہیں سنی ہوگی، مجھ سے ملاقات نہیں کیا ہوگا. ایک قرآن ان کے پاس جائے گا، اس قرآن کو وہ پڑھیں گے، وہ مجھ پر ایمان لیتے آئیں گے. صحابہ ایمان تو ان لوگوں کا ہے، تعجب تو ان لوگوں پر ہے. ایک دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ ان لوگوں کی نشانی جاننا چاہتے ہو جن کے ایمان پر تعجب ہے؟ میں ان کی نشانی بتاؤں؟ میرے آقا نشانی بتاتے ہیں، میں وہ نشانی آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے اندر تلاش کیجیے، اگر مل جائے پھر تو اللہ کا شکر کیجیے کہ مدینے والے جن کا تذکرہ کر رہے تھے ان میں آپ بھی شامل ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں یود احدکم لو رآنی فی اہلہ و مالہ، اے میرے صحابہ ان کی تمنا ہوگی کاش کوئی میری ساری دولت لے لیتا، کاش کوئی سارا سرمایہ لے لیتا، کاش ساری پراپرٹی لے لیتا، کاش کوئی میری اولاد کو بھی لے لیتا. بدلے میں ایک وعدہ کرتا کہ سب کچھ لینے کے بعد ایک بار رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، سب کچھ لینے کے بعد ایک بار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرایا جائے گا. اے صحابہ وہ ایسے لوگ ہوں گے مال کو قربان کر دیں گے میرے دیدار کے لیے، اولاد کو قربان کر دیں گے میرے دیدار کے لیے. گویا کہ صحابہ کرام
رہے تھے. ہم اپنی زبان میں کہیں تو میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے اے میرے صحابہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی تمنا ہوگی, جو تمنا کریں گے یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہد کب سے نقاب میں ہے. اے صحابہ وہ تمنا کریں گے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دلوں چھانے ان پر نثارہ کروں میں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو, تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں, تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر کے اتارا کروں میں, تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. اے صحابہ وہ تمنا کریں گے کاش میری ساری دولت لے کر کے بھی کوئی مجھے ایک بار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار عطا کر دیتا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جن کے ذکر میں بیٹھے ہیں وہ آپ سے غافل نہیں ہیں, وہ آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں, وہ آپ کے حرکات و سکنات کو بھی جانتے ہیں, وہ آپ کے مسکرانے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جان رہے ہیں. یقیناً سچ کہا تھا میرے آقا نے, سچ فرمایا تھا میرے آقا نے کہ میرے ایسے غلام آنے والے ہیں کہ جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے گزریں گے صرف میرے دیدار کے لیے. دیدار تو بڑی چیز ہے, یہاں عالم تو یہ ہے کہ بریلی کے امام کہتے ہیں حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا, سر بجاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ یہاں تو آپ کے نام پہ آپ کے غلام جان دینے کے لیے تیار ہے, اور ہر ایک غلام یہاں پہ چاہے ہندوستان کا ہو چاہے کسی ملک کا ہو, وہ بیٹھ کر کے رات کے کونے پہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستر پہ جاتا ہے اس کے دل سے